الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ربیع الاول کے مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ کے متعلقہ گفتگو ہو رہی تھی. اب تک آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے اسفار کا تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا اس کا تذکرہ ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات اور دنیا سے پردہ فرمائے جانے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، ولادت عام انسانوں کی ولادت سے ہٹ کر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام انسانوں کے بچپن سے ہٹ کر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی عام انسانوں کی جوانی سے ہٹ کر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا عام انسانوں کے بڑھاپے سے ہٹ کر تھا. تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نرالی، بچپن نرالا، جوانی نرالی، اسفار نرالا، بڑھاپا نرالا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے آخری لمحات بھی نرالے تھے، جدا گانے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سالہ وہ تھی جو نبوت سے پہلے کی تھی. 40 سال کی عمر ہوئی، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب 53 سال کی عمر ہوئی 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں نبوت مل جانے کے بعد گزارے.
اور 53 سال جب عمر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ 53 سال کی عمر کے بعد 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں گزارے۔ کل عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی، 63 برس تھی۔ کل عمر کے اندر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر تک کوئی نکاح نہیں فرمایا، صرف ایک نکاح تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد 53 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد جو ہے ہجرت مدینہ سے پہلے، ان کے انتقال سے پہلے اور ہجرت مدینہ سے پہلے جب تک یہ حیات رہی کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پھر نکاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو 11 نکاح ہوئے۔ 11 نکاحوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویاں دنیا سے جا چکی تھی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے جانے کا وقت آیا، 9 ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تھی۔ تو بہت سارے غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ 53 سال کی عمر کے بعد جب ہجرت کی مدینہ المنورہ میں، تو ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بے شمار غزوات ہوئے، بے شمار سریے ہوئے، جنگی مہم پر صحابہ اکرام کو روانہ فرمایا۔ ہجرت کا جب 10 سال گزر گئے، ہجرت کے 10 سال جب گزر گئے تو ہجرت فرمائے جانے کے 10 سال کے بعد ذی الحج کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے اور لوگوں میں ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس کے اول الفاظ یا ایھا الناس کے تھے، اے لوگو، آج تم مجھے اس میدان میں دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آج کے بعد یہ میدان بھی ہوگا، تم لوگ بھی ہوگے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، میدان بھی رہے گا، کعبۃ اللہ بھی رہے گا، مدینہ بھی رہے گا، مکہ بھی رہے گا، یہ زمین بھی رہے گی، عرفات بھی رہے گا، لیکن سب کچھ ہوگا، میں نہیں ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب ہوں گے لیکن میں نہیں ہوں گا، یہ سال بھی آئے گا لیکن مجھے اس میدان میں دوبارہ نہیں پاؤ گے۔ ذی الحج کا خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا، طویل خطبہ تھا، لیکن اس میں جو ابتدائی کلمات تھے وہ یہ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خطبے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا میں نے جو دعوت کا، تبلیغ کا، دین کا ایک ذمہ داری میرے رب نے مجھ پر سونپی تھی، کیا میں نے وہ تم تک پہنچا دی؟ تو تمام کے تمام صحابہ کرام، جن کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھی اس مجمع میں، سب نے بیک وقت کہا اللہم نعم، کہ جی ہاں، آپ نے پہنچائے، وہ دین پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ دین پہنچائے جانے کا پوری طرح حق ادا کر دیا، دین پہنچا بھی دیا، دین سمجھا بھی دیا، دین سکھلا بھی دیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان پر اٹھایا اور فرمایا 3 مرتبہ
اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ مجھے جو ذمہ داری آپ نے دے کر بھیجا تھا، آج میں اس ذمہ داری کو کی تکمیل تک آ پہنچا ہوں، اور میں نے اپنی ذمہ داری دین کی تکمیل کے اعتبار سے مکمل کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور قرآن کریم کی آیات میں سب سے آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا، جسے بتلایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغمبری کا، نبوت کا، رسالت کا ایک سلسلہ تھا، آج وہ آ کر مکمل ہو چکا، تکمیل تو کو جا پہنچا۔ الیوم اکملت لکم، آج وہ مکمل ہو چکا، لہٰذا اب کے بعد کوئی نبی اس زمین پر نہیں آئے گا، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کسی نبی کا وجود نبوت کے اعتبار سے اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوگا۔ الیوم اکملت لکم کے ذریعے پتہ چلا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتار کر بتلا دیا، نبی کے جو بعثت کا مقصد تھا وہ مکمل ہو چکا، اور پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ پیغمبروں کی، نبوت کی، دین کی جو ایک نعمت عظیمہ تھی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اسے مکمل کر دیا، اور پھر فرمایا جب نعمت کی تکمیل ہو گئی تو تم کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو جانا کہ اپنے مذہب، اپنے دین اسلام سے بڑھ کر کسی اور دین کو تلاش کرو، کسی اور مذہب کو پسند کرو، کسی اور دین کو اختیار کرو۔ سن لو کان کھول کر، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے پاکیزہ، بہترین اور جو ہے پاکیزہ بہترین دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پسند کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس کے لیے کیا؟ میرے اور آپ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ کسے پسند کیا؟ دین اسلام کو۔ لہٰذا دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی طرف تمہارا دھیان نہ جائے، کسی اور مذہب کی طرف تمہاری توجہ نہ جائے کہ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی اور مذہب اعلیٰ ہے، یہودیت کا مذہب اعلیٰ ہے، نصرانیت کا مذہب اعلیٰ ہے، ہندو مت کا مذہب اعلیٰ ہے، سکھ مت کا مذہب اعلیٰ ہے۔ تو بے شمار مذاہب ہیں دنیا کے اندر، فرمایا دین اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ یہ دین اسلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ آیت قرآن کریم کے آیات میں سب سے آخری آیت ہے، اور سورتوں میں سب سے آخری سورت سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ سورت جو سورت مکمل سورت سب سے آخر میں اتری وہ سورۃ النصر ہے۔ صحابہ اکرام جب یہ آیت اتری اس پر بھی، اور جب سورۃ النصر اتری اس پر بھی خوشیاں منانے لگے، گلے ملنے لگے، اور جو ہے مسکراہٹیں ہونٹوں سے بکھرنے لگی، اس قدر خوش تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں ایک کونے پر دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کہ اللہ نے، نبی اس وقت زمین پر رہتا ہے جب تک دین مکمل نہ ہو جائے، دین کا حق پورا نہ ادا کر دے، اور جب وہ اپنی ذمہ داری کو اور دنیا میں بعثت کے مقصد کو مکمل کر دے تو پھر اس کے دنیا میں رہنے کا مقصد باقی نہیں رہتا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو ذی الحج کا مہینہ گزر گیا، اگلا مہینہ سفر کا تھا وہ بھی گزر گیا۔ تو سفر کے مہینے کے بعد جو آخری عشرہ تھا، آخری عشرے کا آخری ہفتہ تھا، تقریباً 29 تاریخ سفر کی، سفر کے بعد ربیع الاول کے مہینے نے آنا تھا۔ تو سفر کی 29 تاریخ کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہوا، اور یہ درد جو ہے آپ اندازہ کیجئے سفر کے 29 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تکلیف ہوئی، تو 2 دن سفر کے اور 12 دن ربیع الاول کے، تو 14 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمائے جانے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ 14 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سر کی درد جو ہے بخار میں تبدیل ہوا اور بخار شدت پکڑتا چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں کبھی تخفیف ہوتی، کبھی یہ مرض شدت پکڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری عشرہ تھا، آخری ہفتہ تھا، آخری ہفتے میں بدھ کا دن تھا، بدھ کے دن مغرب کی نماز کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم نماز مغرب کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سمت حضرت جو ہے وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں، کیونکہ یہ کئی مرتبہ متعدد مرتبہ یہ مرحلہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ذریعے سے جو ہے مسجد نبوی میں امامت کے لیے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے، تو میں نے دیکھا کہ 2 افراد کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے تشریف لے جا رہے، اور حالت یہ تھی کہ قدمین مبارک زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے، اور پاؤں میں اتنی جان نہ تھی کہ ان پر کھڑے ہو کر چل سکیں، اتنی طاقت نہ تھی۔ تو یہ حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض، یہ شدت یہ بڑھ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ صحابہ اکرام انتظار میں ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ اکرام کو دیکھا کہ انتظار میں ہیں، پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی، ابو بکر آگے بڑھے، فلیصلی اور نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ان ابی رقیق القلب، کہ میرا ابا جو ہے نرم دل ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے گا کہ جس نبی کے مصلی کے پیچھے 23 برس گزر گئے نماز پڑھتے ہوئے، کہ اب اس مصلی کو خالی دیکھے اور نبوت کے وجود کو اس مصلی پر نہ پائے تو اس سے رہا نہیں جائے گا۔ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے عمر بن خطاب کو وہ مصلی پر نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی، کہ ابو بکر آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہی بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکا اور فرمایا اے عائشہ تو میرے جو ہے ارادے میں جو ہے کمی تبدیلی کرنے کی جرت نہ کر۔ فرمایا کہ ابو بکر ہی آگے بڑھے گا اور یہی نماز پڑھائے گا۔ تو پھر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پردہ فرمائے جانے کے بعد یہ عظیم ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہونی تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ مصلی کا حقدار ابو بکر ہے، یہی نماز پڑھائے گا۔ اب یہ جمعے کا دن بیماری میں گزرا، اس کے بھی کئی واقعات ہیں۔ ہفتے کا دن جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر ان کے کان میں ایک بات کہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگی، پھر دوبارہ بلایا، دوسرے کان میں دوبارہ کچھ کلمات ارشاد فرمائے، پھر خوش ہونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ بتا تو صحیح تیرے ابا نے تجھے کیا کہا؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب پہلی مرتبہ مجھے بلایا تو میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ اپنے ابا کا چہرہ دیکھ لے، آج کے بعد دوبارہ تو اپنے ابے کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گی، تیرا ابا تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ تو اس غم کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگی۔ دوبارہ میرے ابا نے مجھے بلایا اور بلا کے میرے کان میں یہ بات کہا، کہ بات ارشاد فرمائی بیٹی کل غم نہ کر، پریشان نہ ہو، کل قیامت کے دن تو پہلی وہ ہوگی جس کی مجھ سے سب سے پہلے
اول نمبر پر ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو مسکرانے لگی۔ سوموار کا دن ہوا، فجر کے بعد صحابہ کرام آ رہے، یکے بعد دیگرے ملاقات کر رہے۔ حضرت علی آئے، حضرت عباس آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب ابو بکر آئے تو فرمانے لگے کچھ وقت گزرا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ ثانی جو ہے ذرا مدینے سے ذرا یہاں سے دور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ملاقات کے لیے چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ملاقات کراؤ، کیونکہ ان کا بھی حق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی، صحابہ کرام اجازت لے کر جاتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا۔ سوموار کا دن ہے، ظہر کا وقت آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ظہر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ دوسری سمت حجرہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھا، اس قدر بڑھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ایک پیالے کے اندر پانی لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ پانی میں ڈالتے، کبھی آنکھوں پر ملتے، کبھی پیشانی پر ملتے، کبھی داڑھی پر ملتے، کبھی اپنے سر مبارک پر ملتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زبیر حضرت عائشہ کے بھائی، اور دیکھا ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، فرمایا اشارہ کیا یعنی مسواک کرنے کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کو لیا، سمجھ گئی، اپنے دندان مبارک سے مسواک کو چبایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر وہ مسواک ڈالی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں کس قدر خوش نصیب ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا میری گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا میرے حجرے مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا میری قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، نظروں کو اللہ آسمان کی طرف جماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ تیری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ کچھ اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی اور دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں اسی وقت ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، پاؤں مبارک ڈھیلے پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ صحابہ اکرام نے جب اس کیفیت کو دیکھا کہ ظہر کی نماز کے لیے نہیں آ رہے تو چیخیں نکل گئی، صحابہ اکرام دھاڑے مار مار کر رونے لگے، یہاں تک کہ حالت تھی کہ ایک صحابی فرمان لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کی خبر ملی کہ اب محمد آخر الزمان پیغمبر کو دیکھنے کی اب یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، تو فرمائی ان بینائی کا کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آنکھوں پر انگلیاں رکھی، ہاتھ انگلیاں ہٹائی تو نابینا ہو چکے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ قبر کی زیارت کے لیے آئے تو چیخیں ماری، صحابیہ نے چیخیں ماری اور وہیں پر ان کے روح مبارک نکل گئی۔ تو اللہ رب العزت کے صحابہ کو اس قدر عشق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے عجیب کیفیات، عجیب لمحات تھے جو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اس دنیا سے جاتے ہوئے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے یہ پیغام دے کر گئے دنیا کے اندر اگر کسی کو موت نہیں آنی تو وہ اللہ کی ذات ہے، ہر شخص کو موت نے آنا ہے جس کا اندر بھی جان ہے۔ اس وجہ سے فرمایا انک میت و انہم میتون، اللہ نے فرمایا پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر ہے او عابر السبیل، یا اس طرح رہو جس طرح ایک راہ گزر رہتا ہے، جوں جوں سفر کر رہا ہے پیچھے چیزوں کو چھوڑتا جا رہا ہے، تو اس طرح زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے